حق المسالک علماء بورڈ مشائخ کے زیر اہتمام بیعت مسیح کے عنوان سے تقریب کا انعقاد صدر کینٹ آفیسرز کالونی چرچ میں مفتی سید عاشق حسین کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب میں پاسٹر آصف کھوکر، پاسٹر سموئیل احسان کی شرکت، قاسم علی قاسمی، کامران پرویز چودھری، کرنل ریٹائر شاہد بشیر کی شرکت، پروفیسر سید محمود غزنوی، رانا عبد المنان، اے رحمان طاہر کی شرکت، کرنل ریٹائر سردار عبد الرؤف خان مکسی اور کرنل ریٹائر شمیم انور سمیت دیگر کی شرکت۔ تقریب میں شرکا نے خطاب کرتے ہوئے افواج پاکستان میں مسیحی نوجوانوں کو اپنی جانوں کے نذرانے قربان کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کا پہلا جو نشان حیدر ہے وہ میجر طفیل نے پایا ہے۔ میجر طفیل کے ساتھ جو لانس نیک تھا وہ مسیح تھا جس کا نام یوسف تھا۔ پھر 65 کی جنگ آئی۔ 65 کی جنگ میں آج بھی پاکستان جس ہیرو پہ فخر کرتا ہے وہ ایم عالم ہے۔ ایم عالم نے دنیا فضائیہ کی تاریخ میں یہ ریکارڈ قائم کیا کہ چند منٹوں کے اندر انڈیا کے 5 طیارے خاک رستہ کر دیے۔ مگر ان کے ساتھ ساتھ جو فرزند مسیح جن کی طرف کرن صاحب نے میری توجہ دلائی تھی وہ سیسر چودھری تھے، اور سیسر چودھری نے ایک ڈیتھ وار آپریشن تھا کہ کون ہے جو موت کے منہ میں جا کر ہاتھ ڈالے، تو اس وقت فضائیہ میں سے اس فرزند مسیح نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ تاریخ ہمیشہ اسے جھک کر سلام کرتی ہے، وہ سیسر چودھری تھا جس نے ہلواڑہ اور پٹھان کوٹ کاٹا جہاں بارود سے بھرے ہوئے انڈین فضائیہ کے طیارے چند لمحوں کے بعد اڑنے والے تھے اور لاہور کو انہوں نے خاکستر کر کے رکھ دینا تھا، اور سیسر چودھری اس ڈیتھ وار آپریشن میں ان پہ اس طرح جھپٹا جس طرح چڑیا پہ بال جھپٹتا ہے اور اپنے شکار پہ، اور کھڑے کے کھڑے طیارے انڈیا کے ان نے ایسی ٹارگٹ لے کر نشانہ لے کر بم گرائے کہ ان کے سارے ارادے ان طیاروں کے ساتھ خاک میں مل گئے۔ سیسر چودھری کا طیارہ زخمی ہو گیا، اس کو آگ لگ گئی، اور سیسر چودھری پاکستان کی تاریخ کی فضائیہ کا وہ ہیرو ہے جس نے اپنا جلا ہوا طیارہ دشمن کے ہاتھ نہیں جانے دیا تھا کہ میں اس طیارے میں جب تک یہ آگ مجھ تک نہیں پہنچتی میں پاکستان کی حدود کے اندر داخل ہو جاؤں، پھر بھرے میں رہوں یا نہ رہوں، طیارہ رہے یا نہ رہے، میں اپنے طیارے کی راکھ بھی اپنے دشمن کے ہاتھ نہیں آنے دوں گا۔ یہ سیسر چودھری تھا جو فرزند مسیح، یہ وہ جذبہ تھا۔ اور محفل اپنی اس اختتام کو پہنچتی ہے کہ شخصیات سے اختلاف رکھنے چاہیے، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، مگر اداروں سے نہیں۔ شخصیات آج ایک کمانڈ ہے، کل نہیں ہوگی، پرسوں ہوگی، اگلے دن نہیں ہوگی، کوئی 3 سال کے لیے آئے گا، کوئی 4 سال کے لیے آئے گا، مگر ادارے ہمیشہ ملک کی سلامتی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ فوج کے خلاف عرضہ سرائی کی جا رہی ہے، یہ شہید جوان آپ سے جنت میں احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی عزتیں بچاتے ہوئے، ہم آپ کی ماں کا پہرا دیتے ہوئے، ہم آپ کی بہن کا پہرا دیتے ہوئے، ہم آپ کی بیٹیوں کا پہرا دیتے ہوئے آپ پر جانے میں چھاور کر گئے۔ آپ ہمیں یہ صلہ دے رہے ہیں، آپ شخصیات سے اختلاف رکھیں، خدا را اداروں سے اختلاف نہ رکھیں، ادارے ہماری سلامتی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آئیے اب نعرہ لگا کر دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ رب کائنات شہداء کے درجات اپنے سایہ رحمت میں بلند فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، مسلم مسیح اتحاد زندہ باد، شہدائے افواج پاکستان زندہ باد۔ اسی ماضی قریب میں، اسی وقت عزیز پاکستان میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مسلک اہل تشیع کے افراد کو قتل کیا گیا، ان کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا گیا، کفریہ نعرے لگائے گئے، تکفیر کی گئی، اور علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو، وہ تاجر ہوں، وہ بیوروکریٹس ہوں، وہ بزنس مین ہوں، وہ صحافی ہوں، قتل کیا گیا۔ میں بار بار سوچتا رہا، مفتی صاحب بسنے والے اہل تشیع نے اور مسیحی بھائیوں نے بار بار سوچتا رہا کہ کیا جرم ہے مسیحیوں کا پاکستان میں اور اہل تشیع کا پاکستان میں، تو پھر مفتی صاحب سوچ کے یہ جذبے میں نے جب سخت ریسٹرکشنز تھیں
میں وانا میں یونٹ ایک کو وزٹ کیا، میں نے شوال میں یونٹ کو وزٹ کیا، میں نے پیرام میں یونٹ کو وزٹ کیا، میں نے رازگال ایک جگہ ہے جہاں کا وہ ملعون تھا جس نے 70 فوجیوں کے سر کاٹ کے انہیں فٹ بال کھیلا، منگلوار، میں نے اس کے جگہ پہ بھی میں ایک عید قربان جو تھی وہ میں نے وہاں جا کے نماز پڑھی اور جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ اس زمانے میں کوئی جرت نہیں کرتا تھا اس طرف جانے، تو ہم تو شہادت کے متلاشی ہیں۔ ہمارا بیٹا ہم سے نصیب تھا جو ہم سے بلند درجہ پا گیا، ہم تو بھی قیامت والے دن اگر جو ہے جنتیوں کی لائن میں کھڑے ہوئے تو پیچھے دوستوں کے پاس ہمیں جگہ ملے گی۔ یہ شہید تو آگے کھڑے ہوں گے لٹروں میں پہلی لائن میں، یہ ہوں گے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، میں نے آج تک 2 وردیاں سنبھالی ہوئی ہیں، میں نے آخری جنگ انشاءاللہ لڑنی ہے اور وہ انڈیا سے لڑنی ہے، اور اس کو غزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے، میں نے اس میں حصہ لینا ہے۔ بے شک میں ابھی 90 برس کا ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہوا ہوں، میرا ارادہ برا نہیں ہے۔ اس موقع پر شرکا نے سٹی ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کی تقریب جو ہے یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے جو کہ مسیحی لوگوں کی طرف سے اٹھایا گیا، اور انہوں نے کافی علماء کو اور دیگر مقصد فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو چرچ میں مدعو کیا تاکہ ایک صلح سلامتی اور جو گانگت کا پیغام دیا جا سکے، کیونکہ یہ ملک کے پاکستان جو ہے وہ کسی خاص فرقے کا نہیں ہے بلکہ ہر اس انسان کا ہے، ہر اس شخص کا ہے جو کہ ملک پاکستان میں بستا ہے۔ اور جیسا کہ 11 اگست کی تقریب جو قائد اعظم نے فرمائی، اور اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک جو ہے اس میں تمام بسنے والی قوموں کا یکساں ہے۔ آج کی تقریبات میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ہم مل کر کام کریں کہ جو مفتی صاحب ہے وہ چرچ میں آئے اور خطبہ دیں، لوگوں کو بتائیں کہ جی کس طریقے سے چلنا ہے، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آج اللہ کی یاد میں ہم نے یہ سارا پروگرام کیا ہے، آج ہم نے اس کا آغاز کیا ہے۔ اسی کے طلب سے آج ہم نے تمام علماء کرام کو یہاں پہ بلوایا اور بڑی خوشی ہوئی کہ وہ یہاں پہ آئے، ہم نے بیٹھ کے کھانا بھی کر کے کھایا اور سب نے اتنے اچھے طریقے سے بات چیت کی ہم نے کیا۔ السلام علیکم جی، میں سید محمود غزنوی، چیئرمین قومی امن کمیٹی پاکستان، اس وقت پاسٹر آصف کھوکھر صاحب کے چرچ میں موجود ہوں۔ یہاں پر آج ایک بہت خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں پاک افواج کے شہید ہونے والے مسیحی نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یہ ایک علامتی طور پر مسلم مسیحی اتحاد کے لیے پروگرام کیا گیا۔ مسلم اکابرین، علماء، زعماء اور کرسچن علماء، زعماء، اکابرین اور عوام نے اس میں شرکت کی، اور تجدید عہد کی گئی کہ پاکستان کو بناتے وقت بھی ہم سب اکٹھے تھے، پاکستان کی ترقی، سالمیت، بقا کے لیے بھی ہم انشاءاللہ اپنے خون کے آخری قطرے تک اس وطن عزیز کے تحفظ کے لیے ہمیشہ اکٹھے رہیں گے اور مل جل کر کام کریں گے۔